بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 3-4 باتیں آج کرنی ہیں میں نے۔ سب سے پہلے تو پاکستان ایئر لائن ہماری جو کہ دنیا میں اپنا بڑا مقام رکھتی تھی، کل اس کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو بولی لگی اور وہ پاکستان کے ایک بڑے گروپ نے الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس کو لے لیا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پی آئی اے کا وہ مقام جو کبھی ہوتا تھا دوبارہ واپس آئے گا۔ پاکستان بہترین معاشی سمت میں چل پڑا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے گزشتہ دنوں لیبیا اور پھر سعودی عرب کا دورہ کیا۔ وہاں انہیں جو سب سے بڑا اعزاز ہے سعودی عرب کا، کنگ عبدالعزیز میڈل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ لیبیا میں بہت سی چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے جو کچھ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح کئی اور ممالک ہیں جو پاکستان کے فاتح بننے کے بعد پاکستان کی طرف متوجہ ہیں، دفاعی اعتبار سے بھی، یہاں پر ہر اعتبار سے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ انویسٹمنٹ ہو، اور اس کے لیے فضا بنائی بھی جا رہی ہے اور ہمیں بنانی بھی چاہیے۔ اسی طرح میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دفاعی طور پہ بہت مضبوط بنایا ہے۔ ہمیں معاشی طور پہ اب مضبوط ہونا ہے اور اپنے داخلی مسائل کو خود حل کرنا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے ایک بار پھر تحریک انصاف، حزب اختلاف کو کہ آئیں بات چیت کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتہ 10 دن میں بہت سی اطراف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اب پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے اور داخلی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کا دروازہ کھولا جائے۔ ضد، اناع، ہٹ درمی، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ اگر ایک بار، میرا خیال ہے یہ 5ویں بار ہے یا 6ٹھی بار ہے یا 7ویں بار ہے، وزیر اعظم صاحب تو ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب نے حزب اختلاف کو بات چیت کی دعوت دی ہے، لیکن آگے سے بدقسمتی ہے کہ چیزیں نہیں صحیح سمت میں چلتی۔ ایک بار پھر آج دعوت دی گئی ہے، اور یہ دعوت اس تناظر میں دی گئی ہے کہ جو گزشتہ دنوں ایک مختلف جماعتوں کی کانفرنس ہوئی، اس میں بھی مذاکرات کی بات ہوئی۔ مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنی ضد اور اناع کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری سیاسی مذہبی قیادت اس بات کا احساس کرے اور اس بات کو سمجھے کہ پاکستان کی عوام جن مصائب اور مسائل کا شکار ہے، جن پر وہ حکومت کرتے ہیں، دیکھیں اس ملک کے اندر ایک پارٹی کی تو حکومت ہے نہیں، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی مسلم لیگ، تحریک انصاف، پھر ان کے ساتھ حلیف جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، بی این پی، اے این پی، سارے۔ تو حکومت جس عوام پہ کرنی ہے اس کو بھی تو ریلیف دینا ہے کہ نہیں دینا، اس کے ریلیف کے لیے سوچنا ہے۔ ہسپتالوں کی ضرورت ہے، تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، پھر ہمارے 2 صوبوں کے اندر جو دہشت گردی کی ایک جنگ ہے، اس میں اللہ نے ہمیں پہلے بھی کامیاب کیا ہے، الحمدللہ آئندہ بھی کامیاب کرے گا، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر ایسے فیصلے کریں کہ جس کے دورس نتائج ہوں، جس کے بہتر نتائج ہوں۔ ہم 1978 سے آج تک ایک عجیب قسم کی جنگ میں ہیں، جو ہماری جنگ نہیں تھی لیکن ہم اس میں شامل ہو گئے یا ہمیں شامل ہونا پڑا۔
پھر ہمارے پڑوس میں جن کے لیے ہم 1978 سے آج تک اپنی معیشت، معاشرت، اخلاقیات سب کچھ تباہ کر بیٹھے، وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے. وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اگر پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت آپس میں نہیں مل بیٹھے گی تو یہ عوامی مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوتے. جب آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے، پھر لوگ خود اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور اس سے انارکی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، قوم کو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، نیپال میں جو کچھ ہوا. بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے، ہمارا ایک حصہ تھا. کوئی بات نہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا ایک خون ہے. جو وہاں بربریت اور وحشت حسینہ واجد کے دور میں رہی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. خود میرا بہت عزیز دوست جس نے ضمنی انتخاب میں حسینہ واجد کو ہرایا تھا، اسے ملک بدر رہنا پڑا. بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے خدمت گزار تھے. لوگ انہیں بنگلہ دیش کا عبدالستار عیدی کہتے تھے، مولانا شہید الاسلام. آج بنگلہ دیش انتخابات کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہندوستان وہاں پر جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. ایک نوجوان لیڈر کو جس طرح شہید کیا گیا اور پورا بنگلہ دیش نکل آیا. اس کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہندوستان کی مداخلت بنگلہ دیش میں قبول نہیں کی جا سکتی. میں آج اپیل کروں گا بنگلہ دیش کی تمام جماعتوں سے کہ وہ مل بیٹھے اور بہترین اپنے مستقبل کے لیے باہمی افہام و تفہیم سے ایسی فضا بنائیں کہ جس کو ووٹ ملے اس کی حکومت بن جائے. حزب اقتدار کو مبارکباد دے، حزب اقتدار حزب اختلاف کو اپنے ساتھ گلے سے لگائے. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو جائے، اور ایسا ہونا چاہیے. ناظرین، ایک اور اہم بات میں سمجھتا ہوں کرنے والی ہے کہ پاکستان کے جو مدارس عربیہ ہیں وہ پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے بچوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہاں 15 بورڈز ہیں. یہ 15 بورڈ جو مدارس کے ہیں ان میں پہلے 5 تھے، اب 10 اور بن گئے ہیں. کچھ مصائب ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن مدارس کا وجود اور مدارس کی خدمت اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مدارس کی قیادت سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں. مدارس کو بعض عناصر اپنی سیاست کے لیے، ملک میں انارکی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوتے ہیں. ماضی میں ایسا ہم نے دیکھا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. اور مدارس پر جو ایک الزام لگتا ہے کہ وہ انتہا پسندی میں ملوث ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں، اگرچہ 99.9% مدارس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو تھوڑے بہت ہیں اس سے 2 رستے ہیں. یا تو حکومت اس کی نشاندہی کرے تو ہم خود بند کر دیں، یا ہم خود دیکھیں. دونوں صورتوں میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ مدارس کا انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا انفرادی عمل ہے. اسی طرح یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمیں دینی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم ہمارے ہر مسلمان کو اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو دین کی بنیاد اور اساس پتہ ہو. یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے یہ ایام، یہ مہینہ
اگلا مہینہ، یہ بڑے مقدس ایام ہیں. اپنے گھروں میں بھی، اپنے دفاتر میں بھی، کاروبار کی میں بھی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنا. مدارس مساجد میں دروس قرآن کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی کامیابی کے لیے، ہماری کامیابی کا راز قرآن و سنت میں ہے، اس طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ رجب اور شعبان کی تمام برکتیں، عزتیں، عظمتیں، راحتیں ہمیں عطا فرما دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہمارے وطن کی، تمام بلاد اسلامیہ کی، ارض حرمین شریفین کی، الاقصی کی حفاظت فرمائے. اہل فلسطین، اہل سوڈان، کشمیر، جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے اس کی مدد فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.